سلام ہے ان غزہ کے مظلومین کو. اور وہاں تو بچے مرد تو مرد، عورتیں. آپ نے سنا ہوگا ان جوان لڑکیوں کا، میں نے دیکھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم رات کو برقع پہن کر کے اور رات کو ہم حجاب پہن کر کے سو جاتی ہیں، اس لیے کہ بمباری میں جب گھر تباہ ہو جاتے ہیں، صبح لوگ لاشیں اٹھانے آتے ہیں تو کہیں ہم بے پردہ لاشوں میں نہ مل جائیں. سلام ان بہنوں کو. آج وہ عورتیں سبق لیں ان سے جن کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہے. تمہارے گھر میں جائیداد بے پناہ ہے، مال و دولت بے پناہ ہے، کپڑے روز بدلنے کے لیے تمہارے پاس ہیں، سب رکھ کر کے تم عورتوں کو، آج ہم بازاروں میں جو بے پردہ دیکھتے ہیں، یہ شادی محلات میں ہر جگہ جو عورتوں کی بے حیائی اور بے پردگی دیکھ کر پھر میں سوچتا ہوں سلام ان بہنوں کو جو موت کی رات بھی حجاب ہٹانا نہیں چاہتی، اس لیے کہ دنیا سے جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں حجاب کے ساتھ جائیں. یہ ایمان ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، نصرت الہی آتی ہے. مجھے بتاؤ میرے عزیزو، 50,000 کا خون کر دینے والا وہ ظالم اور غاصب اسرائیل، وہ اپنے 200 قیدیوں کو چھوڑا کیوں نہیں سکا؟ وہ حاصل کیوں نہیں کر سکا 200 لوگوں کو؟ بلکہ ان میں سے 5 لوگوں کو کیوں نہیں حاصل کر سکا؟ 50,000 کو قتل کر ڈالا، اور وہ بھی سیویلینز کو، شہریوں کو جن سے تمہارا مقابلہ ہے، ان کی موت کی تو کوئی خبر ہی نہیں آتی. جو تم سے برسر پیکار ہیں، جو لڑ رہے ہیں، ان کے موت کی خبر نہیں آتی. بچوں کی موت، عورتوں کی موت، ہاسپٹل میں موت، یہ سارا جو ناچ دیکھا گیا ہے 15 مہینے سے ہم دیکھتے آئے. لیکن افسوس اس بات کا ہے میرے عزیزو، اللہ کا عذاب ان ظالم بادشاہوں پر بھی آئے گا جو ان کی موتوں پر دیکھ کر تماشے کر رہے ہیں. وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں، وہ اپنے عیش قدوں میں شراب نوشی اور کباب خوری پر مصروف ہیں، اور ان بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں پر وہ اپنی کرسیاں سجائے بیٹھے ہیں. وہ عرب کے ظالم بادشاہ کہاں ہیں جن کے گھروں میں سونے کے ٹوائلٹ بنائے گئے ہوں، جو سونے کی کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت اور تخت بچھاتے ہوں؟ میرے عزیزو، ان کی بھی پکڑ آنے والی ہے، آپ انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظلم کرنے والے یہ پہچان لیں گے کہ اللہ ان کو کس پلٹی میں گرائے گا، وہ کس پلٹی میں، کس کھائی میں جا کر کے گریں گے. اندازہ کرو، ظالم صرف وہی نہیں ہے جو بمباری کرتا ہے اور قتل عام کرتا ہے، ظالم وہ بھی ہے جو تماشائی بن کر کے لوگوں کا سپورٹ کرتا ہے، ان لوگوں کو سراہتا ہے جو ظلم کر رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے، وہ چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے ہیں، اور پھر اخیر میں وہ بچوں نے پکار کر کے یہ بھی کہا ہمیں کسی جگہ سے مدد کی امید نہیں ہے، نہ ہمارے پڑوسی ملک سے، نہ کسی بہت بڑے مسلم بادشاہ سے. ہمیں امید ہے فتح کی اور مدد کی تو پروردگار عالم سے ہے. اور یقیناً مومنوں کے لیے اللہ نے یہی فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کریں. میں نے دیکھا ہے میرے عزیزو، یہ دنیا صرف اور صرف لالی پاپ پکڑا سکتی ہے تمہیں، ان کے ہاں مدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے رحم غائب ہے. یہ بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر کوئی آواز تک نہیں اٹھاتا. جو آواز اٹھانے والا اس کو کیس کر کے بند کر ڈالیں گے. جو بھی اگر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائے، ان کا پرچم لہرائے، تو کتنے تو یہاں پر FIR ہو گئے، بند کر دیے گئے. کیوں؟ مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا کیا یہ ہمارا رائٹ نہیں ہے، ہمارا حق نہیں ہے؟ تم ظالموں کے لیے علل اعلان بات کر سکتے ہو، ہم مظلوموں کی بات بھی نہیں کر سکتے. کیسی بات ہے میرے عزیزو؟ ہم جس دنیا میں جی رہے، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اٹھو، وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. تمہارے پاس طاقت و قوت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ایمانی طاقت ہے، باقی کوئی چیز، کوئی طاقت و قوت تمہاری مدد نہیں کرے گی. وہ قوت ایمانی ہے
جو بدر میں صحابہ کے ساتھ تھی، وہ قوت ایمانی ہے جو احد میں بھی صحابہ کے ساتھ تھی، وہ ایمانی طاقت و قوت کا جوش ہی ہے جو 4000 ہوتے تو 40,000 پہ بھاری ہوا کرتے تھے، وہ ایمانی طاقت و قوت ہی ہے جس پہ اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ آج مومنو، آپ سب سے زیادہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ میں نے دیکھا ہے میرے اپنے معاملات میں 8 مہینے تک میں اسٹرگل کرتا رہا، پل پل دیکھتا رہا، اور ایسی زمین پر مجھے لٹایا جاتا جہاں فرشی بھی نہیں ہے، پتھروں کی زمین پر لیٹ لیٹ کر کے ہماری کمر ٹوٹنے پر آتی۔ اس وقت لوگ یہ کہتے فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، فلاں کی طرف سے مدد آ جائے گی، ہم نے یہ لائن بھی لگا دی ہے، یہ سورس بھی لگا دیا ہے، ہر طرف دیکھتا رہا، اخیر میں پھر یقین ہوا مدد کہیں سے نہیں، میرے پروردگار سے ہی آئے گی۔ اللہ ہی مدد کرتا ہے مومنوں کی، بس یہ ہے کہ صبر ضروری ہے اور تھوڑی مصیبت اٹھانا ضروری ہے، اس لیے کہ مزاج ہے اسلام کا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اپنی قربانیاں دو اور قربانیاں ضائع نہیں ہوتی، رنگ لائیں گی، ہماری شہادتیں رنگ لائیں گی، ان بچوں کی شہادتیں رائے گاہ نہیں جائیں گی جو 40,000 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، وہ رنگ لائے گی۔ فتح بیت المقدس کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی شہادتیں ایک عظیم باب بن کر کے نکلیں گی، ایک عظیم دروازہ بن کر کے نکلیں گی۔ آپ انتظار کرنا، وہ دن قریب آ رہا ہے جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے بشارتیں دی ہیں۔ ایک وقت وہ آئے گا جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ وہ دن آئے گا